تعارف سورہ ہود کا کچھ اس طرح ہے کہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اور اس سورت میں چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے، قصہ ہے، تو اسی کے حساب سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ اور ان کا جو پوری ان کے قوم کا جو قصہ ہے وہ آیت نمبر 50 سے 60 تک ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ اس کی صرف 5 آیتیں 11ویں پارے میں اور باقی سورت 12ویں پارے میں ہے۔ ترتیب کے حساب سے یہ 11ویں سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 52 اس کا نمبر ہے۔ مکی سورت ہے، اور مکی سورت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری کی پوری توحید آخرت اور رسالت کے بیان پر ہوتی ہے، اور اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس کے بھی مضامین جو ہیں وہ سورہ یونس کے جیسے ہی ہیں تقریباً، جیسا کہ سورہ یونس میں جن پیغمبروں کا واقعات آئے تھے مختصر آئے تھے، اس صورت میں انہیں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات اس صورت میں زیادہ تفصیل سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نافرمانی بڑی بڑی زوراور قوموں کو تباہ کر چکی ہے، اور جب انسان اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے قہر اور عذاب کا مستحق ہو جائے نا، تو چاہے وہ کتنے ہی بڑے پیغمبر سے کتنا ہی قریبی رشتہ رکھتا ہو، اس کا یہ رشتہ اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکتا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے نہیں بچا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی۔ اس صورت میں عذاب الہی کے واقعات اتنے مؤثر انداز میں بیان ہوئے ہیں، اور دین پر استقامت کا حکم اتنی تاکید سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت میں، ان صورتوں میں جو تنبیہ کی گئی ہے، ان کی بنا پر آپ سرسم امت کے بارے میں بھی یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ بھی اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسی طرح کے کسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے، ہم اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے بن جائیں۔ سورہ ہود واقعی بہت ہی زیادہ ڈرانے والی صورت ہے۔ جب ہم مفتی صاحب سے تفسیر پڑھا کرتے تھے، تو جب استاد محترم تفسیر پڑھایا کرتے تو لٹرلی ہمیں بہت ڈر لگا، اور خاص طور پر جب ہم نے یہ بات استاد محترم کی زبان مبارک سے سنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا، تو یقین کیجئے کہ مجھے خود اتنا ڈر لگتا تھا۔ اور آج بھی جب میں سورہ ہود اور اس جیسی بہت ساری صورتیں ہیں جن میں قوموں کی تباہیوں کے قصے ہیں، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے والوں کے اور قصے اور اللہ کی ناراضگی کے قصے ہیں، اس سے واقعی ڈر لگتا ہے۔ پھر اپنے اعمال پر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم نافرمانوں میں نہ ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، آپ بھی دعا کریں میرے حق میں، اور میں بھی دعا کروں آپ کے حق میں۔ مجھے آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، میں آپ سب کی دعاؤں کی محتاج ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بول رہی ہوں، اور بولنے والے کی پکڑ زیادہ ہے۔ میں اس وقت سے محشر کی اس پکڑ سے ڈرتی ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے محشر میں رسوا نہ کرے، میں محشر کی رسوائی سے ڈرتی ہوں۔ آپ سب دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے دارین میں کامیابی عطا فرمائے، میری رسوائی نہ کرے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کر دعا کے لیے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے عاجزہ کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے، اللہ مجھے چن لے، اللہ میری سن لے، اللہ مجھے خلوت میں جلوت میں اپنا بنا لے۔ اللہ نے جیسا آپ سب کے سامنے مجھے بنا کر پریٹنڈ کر کے پیش کیا ہے، جیسے پردے ڈال کر اللہ نے آپ سب کے سامنے مجھے پیش کیا ہے، اللہ مجھے سچ مچ اس سے کہیں بڑھ کر اچھا بنا دے۔ اللہ مجھے ہر امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ مجھے کسی امانت کے معاملے میں پکڑے نہیں۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میری دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا کیا کریں۔ اللہ نے میرے بہت پردے رکھے ہیں، اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ اتنے اچھے ہیں کہ اللہ نے مجھے آپ سب کے سامنے اچھا بنا دیا، اور میں خود بھی سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں سے بہت ڈرتی ہوں۔ اللہ مجھے پکڑ سے بچا لے، اللہ مجھے اپنی نافرمانوں میں شامل نہ فرمائے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ مجھے ساجدین میں شامل فرمائے، اللہ مجھے شاکرین میں شامل فرمائے، اللہ مجھے متقین میں شامل فرمائے، اللہ مجھے خاشعین میں شامل فرمائے۔ اللہ تو میری سن لے رات کی اس پہ۔
اللہ تو مجھے چھوڑ دے اللہ، میں تیری رضا مانگتی ہوں اللہ، تو مجھ سے راضی ہو جائے اللہ۔ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں تو مجھے چن لے اللہ، تو میری سن لے اللہ، تو مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہونا میرے مولا۔ جو بول دل کی زبان سے نکلے اللہ، وہی بولی زبان سے ادا کروانا اللہ۔ تو میری سن لے اللہ، مجھے چن لے اللہ، مجھے اپنا پسندیدہ بنا لے اللہ۔ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ کروانا جو میری پکڑ کا باعث بن جائے اللہ۔ میرا حصہ آسان فرمانا اللہ، میرے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا اللہ۔ میں بہت عاجز ہوں اللہ، میں بہت لاغر ہوں اللہ، تیری بندی ہوں اللہ، تیرے نبی کی امتی ہوں اللہ۔ میرا دل تیرے دو انگلیوں کے بیچ ہے اللہ، میرے اس دل کو اپنی جانب موڑ دے اللہ، تو مجھے اپنا بنا لے اللہ۔ تو مجھ سے راضی رہنا اللہ، تو مجھ سے کبھی ناراض نہ ہونا اللہ۔ مجھے ہر اس کام سے بچا لینا جو تیری ناراضگی کا باعث بن جائے اللہ۔ میری سن لے، مجھے چن لے میرے مولا، مجھے چن لے، مجھے اپنا بنا لے میرے مولا، مجھے اپنا بنا لے اللہ۔ میرے دل میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، میرے دل سے دنیا کو نکال دے اللہ، میرے دل سے دنیا کو نکال دے اللہ، دنیا سے دل کو نکال دے اللہ۔ میری سن لے اللہ، مجھے چن لے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے، اور اب تو ہم سب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ہی حروف مقطعات آتے ہیں وہاں قرآن کی عظمت اور اس کی شان اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں۔ الف لام را، اسی سورت کا آغاز اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمتوں کا مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت نہ کرو کسی کی، اور میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور یہ ہدایت دیتا کہ اے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا وہ اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹتے ہیں اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ آیات، معنی، مضامین کے اعتبار سے قرآن ایک مکمل اور مضبوط کتاب ہے۔ اس میں کہیں بھی کوئی فساد، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی تنافذ نہیں ہے۔ پھر اس کی تشریح کہ اللہ کون ہے، اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ خبیر بھی ہیں، ہر بات کا حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، اس کی کمزوریوں، اس کی ضروریات کا بخوبی علم رکھتے۔ پھر اللہ رب العزت نے کتاب کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد توحید کی دعوت دی، جو یقین اور ایمان کی پہلی بنیاد ہے۔ دعوت توحید دینے کے بعد جو کہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کون ہے؟ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، ہر ایک کو رزق دینے والے ہیں۔ انسان ہو، جنات ہو، چوپائے ہوں، کیڑے ہوں، پرندے ہوں، پانی میں رہنے والے جانور ہوں، زمین پر رہنے والے ہوں، جنگلوں میں رہنے والے ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے ہوں، جو بھی ہوں اللہ رب العزت سب کو پالنے والے ہیں۔ آسمان و زمین کو اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں جو انات کی اور ضد کی پٹی باندھتے ہیں، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ صرف ان 5 آیات تک اللہ رب العزت یہ سورت کی جو 5 آیات ہیں یہ 11ویں پارے میں ہیں، اور اس کے بعد بقیہ جتنی بھی آیات ہیں وہ تمام کی تمام 12ویں پارے میں ہیں۔ تو یہاں سورہ ہود کی 5 آیاتوں کے ساتھ ہی 11ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے، اور پھر 12ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے 6ٹھی آیت پر۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر بات کی کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ منکرین جو توحید کا بھی انکار کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے، اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ چیلنج دیا
کہ اگر واقعی یہ انسانی کاوش ہے، انسان کی کوشش ہے، تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ اللہ رب العزت نے منکرین کو 3 بار چیلنج دیا کہ چلو 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر کہا کہ اچھا دوسری بار قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر کہا کہ تیسری بار سورہ بقرہ میں قرآن جیسی صرف 1 صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اللہ نے چیلنج دیا، پہلے کہا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، دوسری بار پھر سورہ ہود میں کہا کہ 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، پھر کہا کہ 1 ہی صورت بنا کر لے آؤ، لیکن تینوں بار وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ آگے اللہ رب العزت نے انسانوں کے 2 گروہوں کے بارے میں بات کی ہے۔ ایک وہ گروہ ہے آیت نمبر 15 میں کہ وہ جو صرف دنیا کی زندگی اور اس کی سجدج کو چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا پورا صلہ اسی دنیا میں بھگتا دیں گے، اگر یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت اور دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہے۔ مثلا جو کافر لوگ ہیں وہ بھی تو نیکی کرتے ہیں نا، لیکن ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا۔ نیکی تو وہ بھی کرتے ہیں، چیریٹی تو وہ بھی کرتے ہیں، صدقات تو وہ بھی دیتے ہیں، خیرات تو وہ بھی دیتے ہیں، نکالتے تو وہ بھی اپنے مال میں سے مال کو، لیکن ان کے صدقے، ان کے خیرات، ان کی سب چیزیں صلہ دنیا میں اللہ دے دیتے، 1 کا 10 انہیں دنیا میں ہی عطا فرما دیتے، آخرت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ ثواب ان کو کوئی نہیں ملے گا آخرت میں، کیونکہ ایمان کے بغیر آخرت کی زندگی، آخرت میں کی کوئی نیکی معتبر ہے ہی نہیں۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں نیکی بھی ملے گی اور اجر بھی ملے گا، دنیا کی نیکی پر آخرت میں اجر اس صورت میں ملے گا جب ایمان ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس گروہ کے بارے میں بتایا کہ بھلا بتاؤ وہ کون شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس کی حقانیت کا ثبوت ہے، اور جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور ان 2 گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے گا تو دوزخ ہی اس کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اس شخص کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں کوئی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے اور تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کا ثبوت دیا کہ قرآن خود ایک اعجاز ہے، خود قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس کا بنانے کا چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بنا نہیں سکتا، مگر کوئی اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسرا ثبوت یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی توریت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کی خبر دی تھی، آپ کی علامتوں کو واضح طور پر فرمایا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا کہ گواہی دینے والے وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام دوسروں کو روکتے تھے کہ وہ انبیاء اکرام دوسروں کو بھی روکتے تھے، مشرکین جو تھے معاف کیجیے گا، انبیاء اکرام جو تھے وہ دوسروں کو روکا کرتے تھے، وہ انبیاء اکرام دوسروں کو روکتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے، جو اس میں کجی تلاش کرتے تھے ان کو روکتے تھے، جو قرآن میں دیکھتے تھے ان آیات کو کہ کون سی آیات ہیں جو دوسروں کو بھڑکائیں، ان آیات کے لیے کچھ کریں، لیکن وہ کچھ نہیں تلاش کر پائے کیونکہ اس قرآن میں کوئی کجی ہے ہی نہیں۔ آخرت کے تو وہ بالکل ہی منکر ہیں، جو لوگ دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں وہ آخرت کے بالکل منکر ہیں، وہ دین حق میں اعتراضات نکالتے ہیں، اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن ایک عجیب انداز ہے اللہ کا، دلائل کے ذریعے کفار و مشرکین کے نظریات کی تردید کرتا ہے، قوم اور انبیاء کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے، ایسا کرنے سے دلائل کی تاکید کرتا ہے۔ قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ جو ہوگا اللہ اس کا اجر بھی دے گا، اللہ اس کو پکڑ بھی لے گا۔ قرآن بتاتا ہے پچھلی قوموں کے واقعات انسان کو سکھانے کے لیے۔ قرآن اللہ کا ایک ایسا کلام ہے، یہ زندہ اور جاوید معجزہ ہے اللہ کا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بڑا ہی خوبصورت انداز اختیار کیا آیات کو رکھنے کا، ان کی جگہ بنانے کا۔ کہیں ذکر ہے پھول کا تو کہیں کانٹے کا، کہیں بلند و بالا پہاڑ کا تو کہیں میدان کا، کہیں دریاؤں کی سرکش موجوں کا ذکر اللہ نے فرمایا تو کہیں اڑتی ہوئی خاک کا ذکر فرمایا، کبھی گرمی کا ذکر، کبھی سردی کا ذکر، کبھی بہار کا، کبھی خزاں کا، کبھی شام کا، کبھی دوپہر کا، کبھی صبح کا۔ تو جیسے جیسے مضمون بدلتے رہتے ہیں، احکام کے ساتھ ساتھ خبریں بھی بدلتی رہتی ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں اللہ رب العزت۔
قصے اور واقعات بھی بتاتے ہیں تو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھاتے ہیں، بشارت کے انداز بھی اپناتے ہیں تو وعدوں کے ساتھ وعیدوں کا بھی ذکر بیان فرماتے ہیں۔ کلام کا ایک اپنا اسلوب ہے، ایک اسلوب دوسرے اسلوب کی طرف، ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف، ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف اور ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف آپ دیکھیں کہ پڑھنے سننے والا اکتاتا نہیں ہے۔ اتنے حسین قصے، اتنے حسین واقعات، ایسا لگتا ہے کہ رب ہمیں خود کچھ بتا رہے ہیں، خود اپنا کلام سنا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کہیں بتا رہے ہیں، کہیں پوچھ رہے ہیں، کہیں سنا رہے ہیں۔ نا حضرت علی نے فرمایا تھا، جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں سنوں تو میں اللہ کا کلام پڑھتا ہوں۔ تو جب اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھیں، جب اللہ چاہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو پھر قرآن پڑھیں۔ تو سورہ ہود میں قرآن کے اس خاص انداز کی بڑی پیاری جھلک نظر آتی ہے۔ پہلے اللہ نے قرآن کی صداقت کی بات کی، توحید کی بات کی، رسالت کی بات کی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آتے ہیں قصوں کی طرف، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے بیان فرماتے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے سچ مچ کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ بتا رہا ہو، سنا رہا ہو۔ اتنا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا، اللہ اکبر۔ فرمانے سورہ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نوح نے کہا، اے میری قوم، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجھائی نہیں دے رہی، تو کیا تم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ تو یہ تمام قصے اللہ رب العزت نے کس کے ذریعے ہم تک پہنچائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، اور اس وقت جب وحی آ رہی تھی تو کفار مکہ و مشرکین وہیں موجود تھے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ثبوت تھا کہ قرآن معجزہ ہے اور ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، اس دور کی باتیں بتا رہا ہے اور اتنی تفصیل سے بتا رہا ہے جب نبی تھے بھی نہیں، نبی اس وقت کے واقعات لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بخوبی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت جانتے ہیں، نہ کتابت سے آشنا ہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اس شاگردی اختیار کی، کبھی پڑھا بھی نہیں کسی سے، لیکن اس کے باوجود اتنا خوبصورت کلام، اتنی باریکی، اتنی درستگی، واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وحی نہیں آئے اور نبی ایسی بات بیان کر دیں۔ خود قرآن نے اس نقطے کی طرف توجہ دلانے کے لیے انبیاء کے، مرسلین کے واقعات بیان کیے، تو عام طور پر وحی کے اور نبوت کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر یہ غیب کی خبریں، یہ حالات، واقعات، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر 49 میں کہ یہ حالات و واقعات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اس سے پہلے نہ تو تم ان کو جانتے تھے اور نہ ہی تمہاری قوم جانتی تھی، پس صبر کرو، پرہیزگاروں کا ہی انجام اچھا ہوتا ہے۔ عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس صورت میں۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا قصہ بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض بستیاں تو باقی ہیں، بعض تہس نہس ہو گئیں۔ آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا ان واقعات میں ایک طرف تو عقل ہے، فہم ہے، سمع و بصر سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں ہیں، بے پناہ عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ تسلی ہے ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان ہے کہ دیکھو جتنے انبیاء آئے دنیا میں، ہر ایک انبیاء کا ہر ایک قوم نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ استقامت کا حکم دیا ہے۔ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم ہے کہ پوری حقیقت، پوری دنیا میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت ایک ایسا حکم ہے جس کا تعلق عقائد سے، اقوال سے، اعمال سے، اخلاق سبھی سے ہوتا ہے۔ تو استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، یہ بہت مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔
آپ ایمان پر چلنا شروع کر دیں، آپ سنتوں پر چلنا شروع کر دیں، کچھ عرصے تو آپ جذبات میں چلنا شروع کرتے ہیں، لیکن لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے۔ استقامت لانی پڑتی ہے، مداومت لانی پڑتی ہے، نیک عمل کو پکڑ کر کرنے کے بعد اس کو مستقل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صفت ہوتی ہے جو اللہ رب العزت انہی بندوں کو دیتے ہیں جو اللہ کی مان کر چلنے والے بننا چاہتے ہیں۔ تھوڑا مجاہدہ آتا ہے، ایمان والوں پر آزمائش آتی ہے۔ استقامت کا مطلب پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جس کے مطابق اللہ نے گزارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت آیت کوئی نہیں گزری۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ریش مبارک میں چند سفید بال دیکھے تو عرض کیا، اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپا تیزی سے آ رہا ہے۔ تو آپ سے نے فرمایا، مجھے ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ کا اشارہ سورہ ہود کی اسی آیت کی طرف تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا تھا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استقامت کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی بات کی طرف تھا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کتنی خطرناک ہوگی وہ آیت۔ تو یہ تمام امت کے لیے ہے، یہ تمام امت کے لیے ہے کہ استقامت کا حکم پوری کی پوری امت کے لیے کہ ہم سب نے دین پر استقامت کے ساتھ چلنا ہے، دین کے ہر ایک حکم پر استقامت کے ساتھ چلنا ہے، ذرا سا بھی نہیں جھکنا ہے، ذرا سا بھی نہیں جھکنا ہے۔ کیوں اے مسلمانوں، ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا سا بھی نہ جھکنا، کبھی دوزخ کی آگ تمہیں بھی نہ آ پکڑے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے دوست میسر نہ آئے، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایسا حکم ہے کہ بالکل کہیں نہیں جھکنا ہے، اب اللہ کی طرف سیدھے ثابت قدم چلو۔ کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں، لہٰذا اے پیغمبر جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، حد سے آگے نہ بڑھو، یقین رکھو کہ یہ عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتے ہیں۔ یعنی استقامت کا عمل مستقل کرنا ہے، اور دین کے راستے پہ چل گئے تو بس اللہ کی مان کے چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے سرکش قوموں کے بارے میں بتا دیا کہ جس اللہ نے کل کی نافرمان بستیوں پر عذاب نازل کیا ہے وہ آج کی سرکش قوموں کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اگر ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 116 کا اچھے سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، تم سے پہلے جو امتیں گزریں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روک دے۔ ہاں، تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ اس کے باشندے صحیح روش پر چل رہے ہوں۔ تو بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جب لوگوں کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایسے درد مند اور ہوش مند لوگ نہیں رہتے جو فتنے فساد سے منع کریں۔ دوسری خرابی یہ کہ وہ قوم جو حد سے زیادہ عیش پرستی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، ایمان والوں کو تسلی دی، صبر و استقامت کے پہلو کے واقعات اور قصے سنانے کے بعد اس سورت کی اختتامی آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط رکھتے ہیں، اور ان قصوں میں تمہارے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ تو اللہ رب العزت در حقیقت مومنین کو نصیحت بھی دے رہے ہیں اور عبرت بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی مان کر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے، برائی کو روکنا ہے، برائی کو روکنا ہے۔ اگر ہمارے اندر سے یہ بات نکل گئی کہ ہم برائی کو روکنے والے نہیں رہے، برے کو برا کہنے والے نہیں رہے، تو بس پھر ہم سوچیں گے ہمارا حال کیا ہونا ہے، پھر ہم سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہونا ہے۔ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ان کے اندر کیوں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز
پرہیز کرو جن سے تمہیں روکا، تم چھوٹی برائیوں سے ہم خود کو کفارہ دے دیں گے۔ تو انسان جو کرتا ہے نا، یہاں چھوٹی برائیوں سے کیا مراد ہے اللہ رب العزت کی؟ قرآن حدیث نے بہت دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے نا اس صورت میں، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت کو مانے۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت تو ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو قرآن کی باتیں اگر ہمیں نفع نہیں دے رہی، یہ نصیحتیں ہمیں نفع نہیں دے رہی، تو پھر ہمیں اچھی طرح اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ تمام انسان، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمام انسانوں کو دین کا پابند بنا دیتے، چاہتے تو اللہ چاہتے تمام انسانوں کو زبردستی پابند بنا دیتے، لیکن کائنات کی تخلیق کی، انسانوں کو بھیجا، بنیادی مقصد کیا تھا؟ اچھے برے کی تمیز سکھا کر اسے موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ اسی میں اس کا امتحان ہے، اور مرضی اور اختیار کو ٹھیک استعمال کرتا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا اور جنت کماتا ہے۔ غلط استعمال کرتا ہے تو دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی کو اختیار کے بغیر زبردستی کسی ایک راستے پر نہیں جلایا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آخری آیت میں کہ جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ لہٰذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور یہیں سورت کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل اسی حلقے میں آپ سب کے ساتھ زندگی رہی تو حاضر ہوں گے، قصوں میں سب سے حسین قصہ لے کر، سورہ یوسف۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔